ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا استقبال کیا۔ اعلیٰ حکام بھی ایرانی وزیر خارجہ کے استقبال کے موقع پر موجود تھے۔ دورے کے دوران ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں خطے کی تازہ صورتحال اور امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ اپنے بھائی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ اسلام آباد میں استقبال کر کے خوشی ہوئی۔ علاقائی امن و سلامتی کے لیے بامانی انگیجمنٹ کے منتظر ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر پر مبنی 2 رکنی امریکی وفد اسلام آباد بھیجنے کا فیصلہ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ایران سے مذاکرات کے لیے آج پاکستان روانہ ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کے مطابق نائب صدر جے ڈی وینس امریکہ میں موجود رہ کر صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ ضرورت پڑنے پر سب کو پاکستان روانگی کے لیے سٹینڈ بائی رکھا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق ان مذاکرات کے لیے ایران نے خود رابطہ کیا اور بالمشافہ ملاقات کی درخواست کی۔ حالیہ دنوں میں ایران کی طرف سے پیش رفت دیکھی گئی ہے۔ پاکستان مذاکرات کے عمل میں حیرت انگیز ثالث رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ دورہ پاکستان میں ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی میٹنگ طے نہیں۔ پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں ایران اپنے مشاہدات پاکستان کو فراہم کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے اور دیکھنا ہے کہ آیا کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو میں کہا امریکی حکام ایران کے ساتھ مذاکرات میں ان افراد سے بات کر رہے ہیں جو اب با اختیار ہیں۔ امیر قطر کی صدر ٹرمپ سے امریکہ اور ایران میں جنگ بندی مذاکرات پر گفتگو۔ قطری شاہی دیوان کے مطابق امیر قطر نے کہا قطر پاکستان کی ثالثی کوششوں کی حمایت کے لیے رابطہ کاری جاری رکھے گا۔ آج سے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، جبکہ مٹی کا تیل سستا کر دیا گیا۔ پیٹرول 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل 63 روپے 60 پیسے فی لیٹر سستا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 365 روپے 21 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے پیٹرول پر لیوی میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول پر لیوی 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ پیٹرول پر لیوی 107 روپے 38 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ علاقائی کشیدگی کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے۔ دعا ہے جلد علاقائی امن میں پیش رفت ہو اور عوام کی قیمتوں میں ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ ترجمان کراچی واٹر کارپوریشن نے کہا ہے کہ آج دوپہر سے دھابجی پمپنگ اسٹیشن پر نئی لائن کو واٹر نیٹ ورک سے منسلک کرنے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ اس دوران دھابجی پمپنگ اسٹیشن کے 9 میں سے 7 پمپس 48 گھنٹوں کے لیے بند رہیں گے۔ 27 اپریل کو 7 پمپس سے پانی بحال کر دیا جائے گا، جبکہ 2 پمپس مزید 5 روز کے لیے بند رہیں گے۔ اس دوران نارتھ کراچی سرجانی اسکیم 33 گلستان جوہر میں پانی فراہمی عارضی طور پر معطل رہے گی۔ گلشن اقبال، صدر، لانڈھی، کورنگی، چنیسر ٹاؤن کے کچھ علاقوں میں پانی فراہمی معطل رہے گی۔ نیپا، صفورہ اور سخی حسن ہائیڈرنٹس بھی بند رہیں گے۔ شہر کو یومیہ تقریباً 250 ملین گیلن پانی کی فراہمی کی کمی کا سامنا ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ امریکی فوج کے ساتھ تعاون کے شعبے میں ایک جہاز کو قبضے میں لیا ہے۔ بحری جہاز نے خلاف ورزیاں کی، وارننگز کو نظر انداز کیا۔ امریکی فضائیہ کے درجنوں طیارے مشرق وسطی میں مسلسل سامان پہنچا رہے ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکی ایئر فورس کے طیارے بغیر کسی تعطل کے مشرق وسطی ممالک آ رہے ہیں۔
ایران کے تیل نیٹ ورک پر نئی امریکی پابندیاں عائد، ایران کی آمدنی کم کرنے کے لیے دباؤ میں اضافہ، چین کی بڑی ریفائنری سمیت 40 اہداف پر نئی امریکی پابندیاں نافذ۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق بحری جہاز اور مالکان بھی امریکی پابندیوں کے زد میں آ گئے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا دعویٰ ہے کہ ایران کے $344 ملین کی کرپٹو کرنسی اکاؤنٹ منجمد کر دیے۔ یوکرین کے صدر کی جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ یوکرین کے صدر نے کہا ملاقات نتیجہ خیز رہی، مشرق وسطیٰ اور خلیج کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ بھارتی وزیر دفاع کا اپنا دفاع کمزور پڑ گیا، آبدوز میں داخل ہوتے ہوئے ان کی ٹانگیں لڑکھڑا گئیں، پھسل کر گرے اور گر کر سب مرین میں پھنس گئے۔ کافی تک و دو کے بعد انہیں نکالا گیا، نکلنے کے بعد دوبارہ آبدوز میں داخل ہونے پر راضی نہ ہوئے، کہا اندر جگہ بہت تنگ اور خوفناک ہے۔ امریکہ میں مہلک انجیکشن اور فائرنگ اسکواڈ سے سزائے موت بحال۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق مہلک انجیکشن اور فائرنگ اسکواڈ سے خطرناک مجرموں کو سزائے موت دی جا سکے گی۔ اپیلیں ختم ہونے پر سزائے موت پر عمل درآمد ہوگا۔ 44 مجرموں کو سزائے موت کی منظوری، بائرن دور کی پابندی ختم۔ کمسن لڑکی کی گرومنگ پر قید، پاکستانی امریکن ڈاکٹر کی امریکی شہریت ختم کرنے کی کارروائی۔ پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر حسن شرجیل خان امریکی شہریت حاصل کرنے کے لیے اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ نیو یارک میں مقیم امریکن پاکستانی ڈاکٹر حسن شرجیل خان 2016 سے 17 برس کی قید کاٹ رہا ہے۔ غزہ میں 300 فلسطینی جوڑوں کے نکاح کی اجتماعی تقریب کا انتظام متحدہ عرب امارات حکومت نے کیا۔ جمعے کو جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں میں مزید 6 افراد شہید اور 2 زخمی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق جنگوں کے باعث ایران اور لبنان میں 3 کروڑ 20 لاکھ افراد بے گھر ہیں۔ بیشتر صحت مراکز تباہ یا بند ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، دوائیں کم ہیں۔ بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی ادارہ صحت کو فوری طور پر $3 کروڑ 30 لاکھ کی ضرورت ہے۔ رضا پہلوی نے ایران پر امریکہ اسرائیل کی بمباری سے شہریوں کی اموات ضمنی نقصان قرار دے دی۔ دعویٰ کیا زیادہ تر اموات ایرانی حکومت عناصر کی ہوئی ہیں۔ ایران پر حملوں میں 3400 افراد شہید اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ صرف مناب اسکول پر بمباری سے 168 کمسن بچے شہید ہوئے۔ متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ ابوظہبی اور تہران میں اعتماد سازی میں اب زمانہ لگے گا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل سے اپنی جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات پر بہت حملے کیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ پر 2800 میزائل اور ڈرون مارے اور پھر اعتماد سازی کی بات کرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو پروسٹیٹ کینسر ہونے کا انکشاف۔ خود نیتن یاہو نے بتایا کہ ڈاکٹرز نے ان کے طبی معائنے میں پتہ لگایا کہ ان کے پروسٹیٹ میں 1 سینٹی میٹر سے چھوٹا کینسر ٹیومر ہے۔ اس ٹیومر کا علاج کر لیا گیا۔ انہوں نے 2 ماہ سے یہ بات چھپائی تاکہ جنگ کے دوران ایران اسے پروپیگنڈے کے طور پر استعمال نہ کرے۔ اس سے پہلے دسمبر 2024 میں نیتن یاہو کے بڑے ہوئے پروسٹیٹ کا آپریشن کیا گیا تھا۔ اور ادویات پہنچانے والی گاڑیوں کو اسلام آباد میں داخلے کی اجازت دے دی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ادویات کی ترسیل کرنے والی گاڑیاں اسلام آباد میں داخل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد اسلام آباد میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہے۔